ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ اور احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب۔ بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اپوزیشن کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میوچل لیگل اسسٹنس، یہ لیجسلیشن کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ اب اس میں کوئی ڈیڈ لاک تو نہیں آ رہا؟ نہیں، اب میوچل لیگل اسسٹنس کا بل آج تو شکر ہے کہ پاس ہو گیا جوائنٹ سیشن میں سے۔ میوچل لیگل اسسٹنس کے اوپر بالکل اپوزیشن سے کافی زیادہ ڈائلاگ ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میوچل لیگل اسسٹنس کا بل تھا، اوریجنل بل، وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو چکا تھا اور اس کے بعد سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ٹائم لیپس کر گیا تھا بیکاز اپوزیشن کی سینٹ میں عددی اکثریت ہے۔ اس کی وجہ سے جوائنٹ سیشن بلانا تھا اور اس کے لیے ہمیں ان کی حمایت کی ضرورت تھی، اور اس بیک گراؤنڈ میں ان کے ساتھ میوچل لیگل اسسٹنس کے بل کو لے کے ہماری نیگوسیشنز ہو رہی تھی۔ اور اس میں کوئی ڈیڈ لاک آئے؟ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہماری اطلاعات ہیں کہ کچھ اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ منی لانڈرنگ والی کلوزز نکال دیں، تو آپ نے نکال دی ہیں اس میں سے؟ نہیں ارشد، دیکھیے اس بات میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ دو چیزیں ہیں۔ پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کو یہ سمجھنے کا حق ہے کہ یہ بل تھا کیا۔ یہ ہے میوچل لیگل اسسٹنس کا بل، جس کے تحت آپ پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم بنا رہے ہیں کہ ایک سینٹرل اتھارٹی ہوگی اور وہیں سے تمام جو درخواستیں ہیں باہر کے ممالک کو بھیجی جا سکیں گی اور ریسیو ہوں گی انفارمیشن گیدرنگ کے لیے، یعنی کہ انویسٹیگیشن کے لیے۔ اب کون سے ایسے جرائم ہیں جن کی انفارمیشن دوسرے ممالک میں ہو سکتی ہے؟ اس میں سے ایک بہت اہم جرم جو بڑا ریلیونٹ ہے دو چیزوں کے لیے۔ ایک تو بھی سر دست فیٹف کی ریکوائرمنٹ تھی اور اس کی ڈیڈ لائن تھی آج، کیونکہ ہم نے جو کمپلائنس کرنی ہے مختلف چیزوں کی، سٹینڈرڈز کی، اس میں سے یہ بھی ایک بہت جو کلیدی چیز تھی۔ دوسری، اگر آپ کو یاد ہوگا 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لیا تھا پاکستان میں منی لانڈرنگ اور اس طرح کی چیزوں کو لے کے، جس میں سے فیک اکاؤنٹس کے کیسز برآمد ہوئے تھے، جی آئی ٹی بنی تھی۔ اسی میں انہوں نے ایک 10 رکنی کمیٹی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کی زیر صدارت بنائی تھی، اور اس نے اپنی ریکمنڈیشنز دی تھی کہ کون سی چیزیں ہیں جو اس ملک میں ہونے والی ہیں جس کی وجہ سے یہ فیک اکاؤنٹ جیسی چیزیں، منی لانڈرنگ ختم ہو سکتی ہے۔ اور اس کی جو نمبر 1 ریکمنڈیشن تھی جو سپریم کورٹ کے حکم کا حصہ بھی بنی، وہ تھی میوچل لیگل اسسٹنس کا ایکٹ بنانا، اور پاکستان تحریک انصاف نے آتے ساتھ ہی وہ ایکٹ ڈرافٹ کر کے پارلیمان کو دے دیا، اور پھر اس کے بعد کی چیز۔ اب اپوزیشن سے جب ہمارے ڈائلاگ اس کے اوپر شروع ہوئے کہ آپ یہ دیکھیے یہ تو ایک بیلنس لا ہے، بیسک لا ہے، اور پوری دنیا میں ہے، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز پہ مبنی ہے، فیٹف کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ اپوزیشن کو کافی سارے اس کے اوپر تحفظات تھے، کچھ تحفظات ان کے جائز تھے جس کے اوپر ہم نے فلی کنسیشن کیا۔ جو ڈیڈ لاک تھا وہ مین ان چیزوں کو لے کے تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اس کے اندر سے منی لانڈرنگ اور کرپشن جیسی چیزوں کو نکال دیجیے۔ ہمارا یہ کہنا تھا کہ دیکھیے یہ بات کسی ایک حکومت کی نہیں ہے، یہ تو ایک کنٹینیوس عمل ہے۔ میوچل لیگل اسسٹنس کی جو رجیم ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہوگی۔ آپ فیٹف میں گرے لسٹ میں اس لیے گئے ہیں اور بلیک لسٹ میں اس لیے جا سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر فائنینشیل کرائم کو لے کے وہ والے فریم ورک نہیں ہے۔ آپ نہ باہر ٹریس کرتے ہیں، نہ باہر سے لائی ہوئی دولت کو پاکستان کے اندر ٹریس کیا جا سکتا ہے بیکاز آپ کے ہاں رجیم نہیں ہے۔ تو اس کے غیر موجودگی میں آج ہم صرف محض بل پاس کرانے کے لیے اس میں سے اگر منی لانڈرنگ کو نکال دیں تو پھر تو اس پہ کوئی بات نہیں بنتی، اور میں اس میں پوری اپوزیشن کو کوئی دوش نہیں دیتا۔ اپوزیشن میں آپ کو پتہ ہے بڑے اسپیسیفکلی کس کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ منی لانڈرنگ اور کرپشن اس میں سے نکال دیں؟ مطلب دیکھیں کوئی چیزیں میں تو کانفیڈینشیلٹی کی بڑی کیئر کرتا ہوں تو میں نام تو نہیں لیتا، لیکن ان لوگوں کی زیادہ ڈیمانڈ تھی جن کے اپنے پرسنل کیسز تھے کہ دیکھیے آپ کی اگر پرسنل انٹرسٹ کی جگہ آپ اگر ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور آپ بڑے دندناتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلاں شخص سے میں بات نہیں کرتا کیونکہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب بند دروازوں کے پیچھے یہ درخواستیں کرتے پھرتے ہیں کہ اس میں سے منی لانڈرنگ نکال دیں، کرپشن نکال دیں۔ ہمارے ایک ممبر نے پھر مذاق کرتے ہوئے کہ اس طرح کرتے ہیں حاجی ڈال دیتے ہیں اس میں کرپشن